السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پر میرے عزیز ساتھیوں، ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو الحمدللہ اسلام میں ہیں، پر ہم کبھی اس چیز پر، اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم مسلمان کیسے ہوئے، کہ یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، یہ اسلام ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا، اس پر انبیاء علیہم السلام کا خون اطہر لگا ہے۔ یہ اسلام ہم تک پہنچنے میں، یہ دین ہم تک پہنچنے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جانیں فدا کر دی۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا خون اطہر لگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس دین کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور کتنے زمانے تک انہوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا، بڑی بڑی سختیوں کو برداشت کیا، سخت سے سخت تکالیفیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، پر اس دین کو نہیں چھوڑا۔ اور تب جا کے ہم آج فخر کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو امتحان کے لیے پیش کیا اور سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرک لوہے کی زرہ پہناتے اور آفتاب کی تیز دھوپ میں ان کو رکھتے، جس کی وجہ سے پسینے پر پسینے بہتے رہتے۔ میرے دوستو، اکثر اوقات حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدھا گرم ریت پر لٹایا جاتا ہے،
جس کی وجہ سے کمر کا گوشت گل کر گر گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی تکالیف کے بارے میں پوچھا، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میری کمر دیکھیں، آپ ذرا میری کمر دیکھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، مجھے آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا اور گھسیٹا جاتا اور میرے کمر سے خارج شدہ نکلتے ہوئے خون کی وجہ سے نکلتے ہوئے چربی کی وجہ سے وہ آگ بجھ جاتی۔ میرے دوستوں، نہ جانے اور کتنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اپنے سر کٹا دیے اس دین کی خاطر، اور تب جا کے ہم تک یہ اسلام پہنچا، ہم تک یہ دین پہنچا، اور ہم آج بے فکر ہیں۔ میرے دوستوں، ہم اللہ پاک کو کل کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک ہمیں فرمائیں گے، سوال کریں گے کہ تم نے دین پہنچایا یا نہیں؟ تم نے دین کس کس تک پہنچایا؟ کہاں کہاں تک پہنچایا؟ اپنے گھر والوں تک پہنچایا؟ اپنے پڑوسیوں تک پہنچایا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستوں، یہ امت جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس امت کو خیر الامم کا لقب دیا گیا، سب سے بہترین امت کا لقب دیا گیا۔ وہ کس وجہ پر، وہ کس بنیاد پر؟ کیونکہ اس امت کو ایک عظیم الشان کام سونپا گیا۔ اللہ پاک نے اس امت کو حکم فرمایا، کس کے بارے میں؟ کہ تم بہترین امت ہو، کیونکہ تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو دوستو، ہم غور کریں کہ ہم نے اپنے گھر والوں تک دین پہنچایا، ہم نے اپنے پڑوسیوں تک دین پہنچایا، ہم نے اپنے رشتہ داروں تک دین پہنچایا، ہم نے اپنے عزیز و اقارب تک دین پہنچایا۔ میرے دوستو، آج کی یہ حالت ہے کہ ایک انسان خود ہی دین پر قائم نہیں، ایک انسان خود ہی اسلام پر قائم نہیں، گھر والوں کے تو کیا کہنے۔ تو دوستو، اگر ہم اسی طرح بے فکر رہیں تو ہم ایک بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔
کیونکہ جس طرح اس امت پر اللہ پاک نے نماز کا حکم فرمایا، زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا، حج کا حکم فرمایا، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی حکم فرمایا۔ جس طرح ہم پر نماز کا پڑھنا فرض ہے، 5 وقت کی نمازوں کا پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، ماہ رمضان کے روزوں کا رکھنا فرض ہے، دوستو اسی طرح ہمیں دوسروں کو، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا فرض ہے۔ تو دوستو آج ہم سب عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے گھر والوں تک، اپنے پڑوسیوں تک، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب تک دین پہنچائیں گے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔